یاد رکھیے گا دعائیں نسلوں تک تعاقب کرتی ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس بندے کو کسی کی دعا ہے, اس خاندان کو کسی کی دعا ہے, اس فرد کو کسی کی دعا ہے. یہ رحمت ہوتی ہے دعا, اور لعنت عذاب ہوتا ہے, وہ بھی بعض اوقات نسلوں میں تعاقب کرتا ہے, نسل در نسل تعاقب کرتی ہے لعنت اور عذاب. اگر خدا نہ خواستہ, اب غور سے سنیں اور بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں, میری کسی بڑے نے میرے دادے پر دادے, دادے پر دادے کے دادا پر دادا نے, کیونکہ 7 نسلوں میں, 14 نسلوں میں, 21 نسلوں میں, 40 نسلوں میں, 70 نسلوں میں لعنت چلتی ہے, پیچھا کرتی ہے, پیچھا کرتی ہے, پیچھا کرتی. کوئی میرا ایسا رشتہ دار بڑا, اس سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی, زمین کی جگہ ختم ہو گئی, اس کی قبر تک مٹ گئی, لیکن کسی مظلوم کی یہ اللہ کا عذاب, یہ اللہ کی لعنت اس کا پیچھا کر رہی ہے. تو فرمایا اس لعنت کا حساب کسی سے پوچھا کیا کروں؟ کہا ان مجالس میں جہاں جن مجالس کے ساتھ اللہ کی رحمت کے باتیں ہیں, وہی مجالس ہیں جہاں آپ دور پرے سے سفر کر کے آئیں. کیا خبر میری غربت, میری بیماری, یا مجھے جو عیب اور علت لگی ہے اس کی بنیاد کیا خبر؟ پیچھے کوئی ایسی لعنت, پھٹکار, بددعا کوئی ایسی ہے. میری حالات, میری سختیاں, جسے میں کہتا ہوں جادو ہیں, جنات ہیں, اثرات ہیں, بندشیں ہیں, ناکامیاں ہیں, فلاں نے میرے اوپر کیا ہے, فلاں نے کیا ہے. یہ کیا کرائے کو میں مانتا ہوں, لیکن کچھ یہ کیا کرایا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے سے نسل در نسل, نسل در نسل کوئی بددعا تیرا تعاقب, کوئی لعنت تعاقب, کوئی پھٹکار تعاقب, کوئی عذاب تعاقب, یہ نسل در نسل کر رہا ہے. تو پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں اس کا حل کیا ہے. کہا ایسی مجالس, ایسی محافل میں جا جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے, اور وہ یہ مجالس ہیں جس میں آج آپ آئے بیٹھے ہیں. اور میں آؤ میرے بندو, آؤ میرے بندو, میں کریم ہوں, میں رمضان کا پورا پیکج لایا ہوں. اپنی نسلوں سے رزق اگر چھنا ہے واپس لانا چاہتے ہو, اپنی نسلوں سے اولاد بیٹے واپس لانا چاہتے ہو, کریمی کرم عطا واپس لانا چاہتے ہو, وسعت عطا واپس لانا چاہتے ہو, اور وہ نعمتیں جس کو ترستے ہو چاہتے ہو مل جائیں, تو پھر فاستمعوا لہ وانصتوا, مست رہوں سرشار رہوں, ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. فاستمعوا لہ وانصتوا, یہ وعدہ تم کر لو, باقی رحمت میرے ذمہ ہے. آج آپ نے تراویح کی, رمضان کی ان ساعتوں میں اللہ کو یہ کر کے دکھا دیا ہے. یا اللہ بڑی غور سے, بڑی توجہ سے, بڑی دلچسپی سے, لے جاہے قلبی سے ڈوب ڈوب کر تیرے قرآن کو سنا ہے. اب تو اپنی رحمت کا وعدہ پورا کر دے. جب تیری رحمت آئے گی, میری یہ مشکل, میری یہ تکلیف, میرا یہ غم, میرے یہ مسئلے, میری یہ ناکامیاں, میری یہ الجھنیں, میری یہ نظام, میری الجھی اور میری ساری الٹی تدبیریں سب سیدھی ہوتی چلی جائیں گی. میری ساری الٹی تدبیریں پھر سیدھی ہوتی چلی جائیں گی جب میرے سارے نظام میں تیری رحمت شامل ہوگی. تیری رحمت شامل ہوگی میرے سارے نظام میں جب تیری عطا شامل ہوگی. ایک شخص کا سائل تھا, امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تو آپ دعا فرما رہے تھے, تڑپ تڑپ کے دعا فرماتے تھے, پھر دعائیاں بولتے تھے. اللہ والوں کی دعائیں کتابیں بھری ہوئی ہیں, بول کے پڑھ کے نا پھر فرماتے تھے رحم رحم, اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما, اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیری رحمت کا امیدوار ہے, اے اللہ اس شخص پہ رحم فرما جو تیرے کرم کا امیدوار ہے. بول ہے باقاعدہ عربی کے دعائیں مانگ رہے تھے, اور دعائیں مانگتے مانگتے پھر ٹوٹ جاتے, اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے رحم رحم رحم. ایک درویش ہے, وہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا, غار میں اللہ والے مجھے ملے, تو میں ان کا وظیفہ رحم, بس وہ رحم کہتے تھے, دن رات یہی وظیفہ ڈوب کے پڑھتے. میں نے ان سے پوچھا آپ جتنی بھی فرائض نمازیں سب تسبیح, لیکن بعد میں سب کے بعد سارا دن آپ رحم کہتے ہیں. کہا مجھے پتہ نہیں, اگر میں جہنمی ہوں تو پھر بھی رحم کام آئے گا, اگر میں جنتی ہوں پھر بھی رحم کام آئے گا. کیوں؟ اس لیے فرمایا
جنت مانگو تو فردوس مانگو، بڑی جنت مانگو. اور فرمایا الا ما رحم ربی، جس میں وما ابرئ النفس، او اگر نفس کی شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں سے، خطاؤں سے بچنا چاہتے ہو، میری بخشش کی چھاؤں میں آنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے صرف اور صرف الا ما رحم ربی، جس میں میں رحم کر دوں وہ ہو سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تیرا رحم ہوگا تو میں خطا سے بچ جاؤں گا، تیرا رحم ہوگا تو میں عبادت پہ آ جاؤں گا. اس لا حول کا یہ معنی ہے. وہ تیری کریمی سے کام بنے گا، تیرے رحم سے کام بنے گا. اگر تیرا رحم ہے تو مولا میں عبادت پہ آ سکتا ہوں، اور اگر تیرا رحم ہے تو میں تسبیح پہ آ سکتا ہوں، اور اگر تیرا رحم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں ایک جگہ سفر میں تھا تو رات کو بس میں آنا تھا تہجد کے وقت. انہیں کہ جی یہ ٹائم یہاں سے نکلتا ہے لاہور جاتا ہے. بہت پرانی بات ہے، گرمیوں کی راتیں تھی. میں گزرا تو بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جس میں 8-10 بندے بیٹھ جاتے ہیں. اس چارپائی پہ بندے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے. میں گزرا تو اچانک خیال آیا نور حضور کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ اللہ کے ساتھ کوئی باتیں کر لیتے، مجھ کو راز و نیاز کر لیتے. مجھے روز اس سے غم میں سنی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ کر لیتے. میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا. اچانک میرے اندر ایک احساس جاگا، جیسے کوئی اندر کہتا ہے کہ تجھے خبر ہے کہ ہماری رحم ہوتا ہے تو اپنی طرف بلاتے ہیں، جس پہ رحم نہیں ہوتا اسے اپنے سے دور کرتے ہیں. ہاں تو کیا سمجھتا ہے اگر تو ہمارا ذکر کر رہا، درود پڑھ رہا، تسبیح پڑھ رہا، تیری وجہ سے ہے. ہم نے تجھے اپنے قریب کیا ہے، تجھ پہ رحم کیا ہے. اگر تجھ سے رحم چھین لے تو ہمارا نام نہ لے سکے، ہماری رحم پہ نہ آ سکے، ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. آج یہ سارا مجمع خواتین کا بھی مردوں کا رحم والا مجمع ہے. اس کا رحم ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی عطا ہے. تو آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے. ہاں آج آپ کو قرآن سننا نصیب ہوا ہے. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. جب وہ کریم قبول کر لے تو کہا پھر تو سلطان بھی ہے سرکار بھی ہے، اور اگر قبول نہ کرے پھر تیرے بس میں کچھ بھی نہیں. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. ہاں واقعی اس کے آج آپ نے پورے کر دیا. او میرے بندو، ففروا الی اللہ، میں اس طرح دوڑ کے آؤ. مولا دے گا کیا؟ میرا قرآن سنو، پھر اس پہ ملے گا کیا؟ کہا فاستمعوا لہ وانصتوا، تم پورا کر دو، مست اور سرشار تم ہو جاؤ، اس کے بدلے میں رحم کی چھاؤں بھیجوں گا. ایک صحابی فرماتے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بتکنے لگا. میرا گھوڑا بتکنے لگا. کون؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس. میرا گھوڑا بتکنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر ایک چھتری ہے اور اس میں کمکمی ہے، فانوس ہے اور ایک روشنی کا بادل ہے. آقا کی بارگاہ میں صبح جا کے عرض کیا، فرمایا وہ فرشتے تھے جو اس کی رحمت سے اترے تھے اور تیرے اوپر چھاؤں کر رہے تھے. اور پھر فرمایا مفہوم ہے، جو بھی قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے اس کے اوپر ایسی رحمت اس کی چھاؤں میں آ جاتی. سائیں ایک بزرگ تھے، سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، صاحب نظر صاحب کشف تھے. فرمایا جب قرآن بندہ پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اور نور کے فرشتے اس پہ چادر تھان لیتے ہیں، اور جو غور سے سنتا ہے وہ چادر اس کو لپیٹ دیتے ہیں. تو پوچھا حضرت پھر چادر لپیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس سے نور اور رحمت کی چادر لپیٹ دیتے ہیں اس سے غم، بیماریاں، بلائیں، تکلیفیں ایسے دور ہوتی ہیں، ایسے دور ہوتی ہیں جیسے تیز ہوائیں بادل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں، اس پہ رحمت لپیٹ دیتے ہیں فرشتے. اس مبارک رات میں کیا سعادت مندی آپ نے حاصل کی، کیا سعادت مندی. یقین جانیے میں ابھی 2 پارے سنے ہیں، جھٹکے لگ رہے تھے. آیات وعدہ، آیات وعید. جن آیات پہ وعدے ہیں، جن آیات پہ وعید ہے، عذاب ہے، کیا خوش قسمت ہے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اس سعادت مندی میں آپ کے قدم اٹھے نہیں اٹھوائے گئے ہیں، آئے نہیں لائے گئے. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آئے نہیں لائے گئے ہیں.
اس کی شہنشاہ کی شان کریمی نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن میں ہے میں اس کو چنتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ میں جس کو چاہتا ہوں اسے چنتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم اپنی مرضی سے؟ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تاش کھیل رہے ہیں اور تیری زبان کو میں نے اپنا نام جاری کر دیا۔ خیال کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں۔ ہم ایک پل میں یہاں سے لے کے ادھر دے دیتے ہیں۔ ہم ایک پل میں یہ مجھ جیسے مسندوں پہ بیٹھنے والے، ان کے ہاتھ قیامت کے دن پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا بتا ہم نے بندوں کو تیری طرف متوجہ کیا تھا تو ان کی خدمت کا کتنا حق ادا کیا تم نے۔ آج میں سارے لیٹرین دیکھ رہا تھا، ایک ایک بات کے اندر ہاتھ ڈال رہا تھا کہ میرے کملی والی کے مہمان آئے ہیں، ان کی راحت کا کیا خیال ہے، ان کے کھانے، ان کے لنگر، ان کے میں نے کام شروع پہلے بیت الخلا سے کیا۔ لنگر کھانے میں بات نہیں دیا ہوں، تھوڑا سا بیت الخلا میں ہاتھ ڈالا، پانی کا ہاتھ صاف ہو گیا، کیا حرج؟ آپ کے قدم اٹھے اور آپ انتخاب میں آئے۔ اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے رمضان کی راتیں گزارنی ہے، اس قدردانی کے جذبے کے ساتھ ہم نے تلاوت پہ غور کرنا ہے، اس قدردانی کے جذبے اور اس رحمت کی امید کے ساتھ کہ میں یہ کر دوں بس مست اور سرشار ہو جاؤں، ایک ایک لفظ کو توجہ اور غور سے سنوں۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، سنو باقی اس کریم کا وعدہ ہے، وہ سچا اس کے وعدے سچے، جبریل وحی لانے والا سچا، میرے کملی والے اور ان کے غلام سچے، سچے وعدے ہیں، سچوں کے سچے ہیں۔ آؤ ہم اپنا سچا وعدہ پورا کر دکھائیں گے۔ آپ وہ خوش قسمت مجمع بیٹھے ہیں، وہ خوش قسمت لوگ بیٹھے ہیں، وہ کس قسمت اللہ کی نیک بندیاں ہیں اور پوری دنیا میری آواز پہنچ رہی ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں خوش قسمت، دنیا کے جس کونے میں ہیں، قرآن کو غور سے سنا سنا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ چاچا غلام قادر بخش تھے، وہ پھر رمضان کے بعد 70,000 دفعہ کلمے کے نصاب بانٹتے تھے۔ تو میں ایسے جاتا تھا نا تو کہہ رہے وہ آگے لالچی، مجھے دیکھ کے میں چپ کر کے بیٹھ جاتا، باتیں کرتا، ہدیہ دیتا، کہہ رہے باہر کم نکال کر، جس کے لیے آیا ہے وہ بات کر، میں کہ کوئی نصاب دے دے۔ حالانکہ میرے پاس بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا تھا، میں اللہ کے اس ولی سے کچھ لینے جاتا تھا۔ اچھا چلو ایک دے دیا، میں کہنا مہربانی کریں زیادہ دے دیں، بس کرایہ دینا پہ اگنا بولی، اب میں 3 دے رہا ہوں آگے نہیں بول، میں کہ ٹھیک 3 دے دی۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں جب آپ قرآن سنتا ہوں نا، قرآن سنتا ہوں اور پوری توجہ کرتا ہوں، ان پڑھ بالکل ان پڑھ تھے، کہا پوری توجہ کرتا ہوں، پورے غور سے سنتا ہوں، ان کو اس مضمون کا پتہ تھا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ۔ کہا پھر اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ میں ان پڑھ، بالکل ان پڑھ ہوں، میں نے تیرے قرآن کو غور سے سنا، توجہ سے سنا، ادب سے سنا، اب تو مہربانی کر اپنی رحمت سے میری یہ کام کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ کہا اللہ کو جب میں واسطے دیتا ہوں اس کی رحمت کے، اللہ میرے سارے کام کر دیتے۔ تو بڑے عرصے کے بعد یاد آئی بات، اللہ میرے سارے کام کر دیتا ہے، میں اس کو اس کی رحمت کے وعدے کر دیتا ہوں۔ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے خود فرمایا ہے میرے قرآن کو اس توجہ، اس غور، اس دھیان سے سنو، اللہ پھر تو اپنی رحمت بھیجے گا، اور مجھے پتا ہے میرے مسئلے تیری رحمت سے حل ہونے ہیں۔ اچھی بات کہی بابا جی نے، مرحوم نے، اس وقت بھی جو 90 سے اوپر کے تھے مجھے بتاتے تھے یہ ریلوے لائن جو فلاں بن رہی تھی اس سے ٹوکری کی میں نے مٹی اٹھائی ہے، ابا جی میرے کام کرتے تھے تو ان کے پاس لسی اور روٹی لے کے میں دوپہر کو جاتا تھا، نشانیاں بتاتے تھے، اور ان نشانیوں سے میں نے صرف سارا اندازہ لگایا کہ بابا جی 90 سے اوپر ہیں۔ ایک اور عجیب بات بتائیں، کہنے لگے یہ ساری تصویریں جو پڑھتے ہیں، یہ سارے وظیفے جو پڑھتے ہیں، یہ ساری دعائیں جو کرتے ہیں، اس کو ترس آتا ہے تو کام بنتا ہے، رحم آتا ہے تو کام بنتا ہے۔ کہا اس کا رحم ایسا ہو کہ میت کو دیکھیں، جنازہ پڑھیں، اللہ کہتا ہے میں نے اس پہ اتنا رحم کیا ہے پڑھنے والوں کو بھی ساتھ بخش دیا۔ ایک ایک کفن چور تھا تو ایک جنازے میں شامل ہوا، تو اس کے بعد پھر نشانی لگا کے رات کو گیا تو اس عورت کا کفن اتارنے لگا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، ڈر گیا،
کہنے لگی سارے قبرستان والوں کے سامنے مجھے ننگا کرتا ہے جنتی ہو کر، میں جنتی؟ انہوں نے کہا تمہیں آج میرا جنازہ شامل نہیں ہوا؟ ہاں ہوا ہوں، میں اللہ نے سب شامل ہونے والوں کو بخش دیا ہے، بخشا ہوا جنتی ہو کے مجھے قبرستان والوں کے سامنے ننگا کرتا ہے۔ بس میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، زندگی بدل گئی، وقت کا ولی بن گیا، فیصلے جنازے سے ہو گئے تھے۔ اس کی رحمت کا ایک ایسا پھیرا آیا، ایسی ہوا چلی کہ اس کی رحمت کی، اس کے رحم کی سب جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا۔ نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں۔ اس پورے رمضان کے ان ساتوں گھڑیوں میں اپنے آپ کو پل پل میں اس کی رحمت کا امیدوار اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کو ایسے توجہ اور دھیان دینا ہے، اور توجہ دھیان دے کے نا پھر بابا جی کی طرح اس کی رحمت کے واسطے دے دے کے مانگنا ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں عزت، برکت، رزق، مسائل کا حل۔ آپ تسبیح خانے میں جو مسائل لے کے آئے ہیں اور اللہ کی بندیاں جو مسائل لے کے آئے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ نیک بندیاں بندے رہتے ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کی رحمت سے حل ہوں گے انشاءاللہ، اس کی رحمت سے حل ہوں گے۔ اللہ ہمیں سچی زندگی کی سچی رحمتیں عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس کے وعدے ہیں۔ تو مائک نہیں لگایا مجھے، اس سامنے کرتے ہیں، میں تو بھول گیا، مجھے کیا پتا مائک لگانا تھا، میں تو مضامین میں گم ہوتا ہوں، میں مست سرشار ہو جاؤں، مجھے کیا پتا۔ ہاں اللہ پاک ہمیں سچے جذبے عطا فرمائے۔ تو پورا رمضان ایسے گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں یہ اندر والا جو کہے گا جا چھوڑ اتنی پڑھ کے نکل جا، آج پڑھ لی کوئی بات نہیں، ادھر کنارے میں بیٹھ جا، باتیں کر، تفسیر کر، اسے کہا چھوڑ ساری عمر اپنی مانی ہے، اب اس کی رحمت کو تلاش کروں، اس کی رحمت کو تلاش کر کے پھر رحمت کے واسطے دوں، اور رحمت کے واسطے دے کے اپنے مسئلے حل کرواؤں۔ وہ یہ پیر بیٹھا ہے نا جو، یہ پیر بھی اس کی رحمت کا محتاج ہے، اس کی عطاؤں کا محتاج ہے۔ میرا در خالی ہے، آپ آتے ہیں، میں کہتا ہوں آقا میرا دل خالی تیرا بھرا ہوا، میرے پاس آئے تھے، میرے پاس ہے کیا؟ نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی روندی ہی مر جاؤں ہو، میرے پاس کیا ہے؟ اس کی رحمت، اس کا رحم، اس کی عطا، اس کی شفقت سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، خزاں کے رخ ہر وقت خزاں ہی خزاں ہے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے، لوگوں کے راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، جب سے تیری رحمت آئی ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی جل گئے۔ رمضان میں انفرادی طور پہ بعض لوگ 125 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھتے رہتے ہیں پورے رمضان میں، مبارک عمل ہے۔ اس کا ہدیہ 75 روپے سے 75,000 تک ہے، جتنا اس کا ہدیہ آخر میں دے دیجیے گا اس کا ہدیہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، تراویح کے دور عمل کے دوران 2 رکعتوں کے درمیان جو دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہیں۔ میں ہر سال کچھ نہ کچھ عمل بتاتا ہوں، میرے اس سال کا عمل صرف استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک کہتا ہے عبادت کر کے پھر توبہ کرتا ہے، یہ کیسا عجیب آدمی ہے، عبادت کر کے پھر ندامت کرتا ہے، عبادت کر کے پھر جھک جاتا ہے، عبادت کر کے ناز نہیں آ رہا نیاز آ رہا ہے۔ پھر اس سے اللہ پتہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نا کعبہ عبادت کر کے نا ندامت کی تھی، کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا ربنا تقبل منا پہ ساری ندامت ہے، مولا یہ تیری مہربانی ہے، یہ ساری ہماری خدمت تیرے کعبے کی تعمیر، بس تو قبول کر لے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا لوگوں کو پھراؤں گا، پھرا کے مست و سرشار کر دوں گا۔ ایک دیوانہ یہ سچا دیکھا ہوا واقعہ ہے، اس نے طواف شروع کیا، ظہر ہو گئی طواف کر رہا ہے، اس نے کہا طواف کب ختم ہو؟ انہیں کتنے کیا؟ کہا میں نے فجر سے ظہر طواف کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا طواف کا تو 7 چکر ہوتے ہیں، طواف ختم ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہمیں کیا پتا۔ اللہ لوگوں کو ایسے دیوانہ کر دیتا ہے۔ صرف اس ندامت پہ استغفار پڑھیں 2 رکعتوں کے درمیان،
4 रकातों के दरमियान जो दुआएं मांगे इस्तिगफार जरूर करें। ये वो लम्हे हैं दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं कबूल। मैं एक सफर में था तो इनसे मोहब्बत है मुझे, तो एक सफर में था तो एक जगह जो है हम रुके, एक मस्जिद थी, तो मैंने उनसे पूछा, मेरे साथ मेरे मुखलिसीन भी थे, हम 3-4 हजरात थे, कि यहाँ शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, तो कहने लगे आप उन्हीं की जगह पे तो आए हुए हैं। साथ ही नहर थी, नहर के साथ उनकी मज़ार थी, और वो पुराना लंगर खाना भी था जो शेख के होते हुए होता था। अचानक मैं वहां पहुंचा और फिर खड़े होकर मैंने उनकी खिदमत में अमाल का हदिया पेश किया। मुझे हैरत हुई कि वो हमारे सफर में शामिल नहीं था कि हमने वहां जाना है या नहीं जाना। अचानक पहुंचे और शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद थे सुल्तान महमूद गजनवी के। एक दफा एक शेर ने उन पे हमला किया। इन्होंने अपने मुर्शिद के पुराने कपड़े, जुब्बे का टुकड़ा अपनी शाही चादर पे जोड़ा हुआ था बरकत के लिए। मुर्शिद के पुराने जुब्बे, अबा उसका उनसे लिया और अपनी शाही अबा पे, चादर पे उसको सी दिया। तो सुल्तान महमूद 10 शेर से लड़ता था। तो एक दफा शेर ने उन पे अचानक हमला किया, तो ये वार करने के लिए उस पे पलटे। तो वो चादर का वो हिस्सा जिस पे मुर्शिद की अबा का टुकड़ा सिला हुआ था, वो शेर के सामने आ गया। तो बस शेर उसी वक्त झुक गया और उसने सर झुका दिया। उसी वक्त झुक गया और उसने सर झुका दिया। ये हैरान हुए और फिर एहसास हुआ कि ये अब कहते हैं जब मुझे मार दें, कुछ कर दें, मुर्शिद के सामने मेरी कोई औकात नहीं। और ये इन्होंने अपने मुर्शिद को इतना ज्यादा माना, इतना माना कि अल्लाह पाक ने इनको बहुत मकाम विलायत दिया। फिर उनके पूछे बगैर नहीं चलते थे, उनके माने बगैर नहीं चलते थे। बादशाहों के बादशाह थे सुल्तान महमूद गजनवी, बादशाहों के बादशाह थे, लेकिन मुर्शिद के सामने फकीर थे और बेहैसियत थे। और फरमाया जो किसी फकीर के सामने हैसियत लेके आता है, मकाम लेके आता है, मर्तबा लेके आता है, जो फकीर इसी अल्लाह वाले के सामने, अल्लाह उसको बेहैसियत कर देता है। और जो वकार और हैसियत लेके आता है, अल्लाह उसको मर्तबा देता है, अल्लाह उसको मकाम देता है, अल्लाह उसको मर्तबा देता है, अल्लाह उसको मकाम देता है। 1974 में जल्जला आया तो काबुल में उनकी कब्र फट गई। 1000 साल के बाद सुल्तान महमूद गजनवी की मैयत, उसका कफन, हर चीज वैसे पड़ा हुआ था, हर चीज वैसे पड़ा हुआ था। उसको किसी बोसीदगी ने, किसी मिट्टी ने नहीं खाया। शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ये वो हस्ती थे जो अपने मुर्शिद को आज तक कहने लगे कि मैंने, एक लफ्ज है तकरार, आपने सुना होगा, एक बात को बार बार कहना, बार बार कहना, बार बार कहना, का आज तक मैंने अपने मुर्शिद के सामने तकरार नहीं हुआ कि उन्होंने एक हुक्म फरमाया हो और फिर अगला हुक्म
اگلی بات انہیں کہنے کا موقع ملا. اور دوسرا ان کے بارے میں ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ ان کی منشا کو سمجھا. ایک منشا ہے، چاہت کیا ہے، اور ایک حکم ہے. حکم دوسرے درجے کی بات ہے، منشا پہلے درجے کی بات ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کے منشا کو سمجھا. اور ایک بزرگ کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب خرقان علاقے کا نام ہے، جب خرقان میں پہنچا تو میں ہر چیز، میری زبان ہر چیز بند ہو گئی اور میں نے سمجھا کہ شاید میری ولایت مجھ سے چھن گئی ہے. وہ ولایت نہیں چھنی تھی، وہ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا جلال تھا، ان کی عظمت تھی اور ان کا وقار تھا اتنا زیادہ کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میری ولایت مجھ سے چھن گئی ہے. یاد رکھیں، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی قوم میں بھیجا جو قوم عربی جاننے والی تھی، بے ساختہ اشعار کہنے والے تھے. میرے حضور جب ہجرت کے تشریف لے گئے تو وہ مدینہ والے انتظار کر رہے تھے. آپ ایک پہاڑی پہ ایسے چڑھے، پھر چڑھ کے پھر نیچے اترنا تھا. تو ہمیشہ جو چاند ہے وہ پہاڑ سے ایسے نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، چاند اونچا ہوتا ہے. وہ انتظار میں تھے، بچے بوڑھے جوان سب انتظار میں تھے، بچے بوڑھے جوان سب. تو حضور کو دیکھا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کی اونٹنی کو، اور آپ اونٹنی پر ہیں. ایک دم ایسے ہوئے تو انہیں کسی نے پڑھایا نہیں تھا کہ تم نے یہ کہنا ہے. بے ساختہ ان کے زبانوں سے نکلا طلع البدر، پورے اشعار ہیں. وہ دیکھو 14ویں کا چاند آیا، ایسے چاند نکلا، پورے اشعار ہیں اور بہت لمبے چوڑے اشعار ہیں. عرب کی دنیا میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ اشعار ہیں، اور وہ بچوں نے کہے تھے، اچانک کہے، انہیں کسی نے پڑھایا نہیں. اللہ پاک کیا کرتے، ان کے سرہانے قرآن پاک رکھ دیتے. جب بندے صبح اٹھتے تو قرآن پڑھتے اور ہدایت پا جاتے. نہیں، اللہ پاک نے قرآن پہلے نہیں بھیجا، صاحب قرآن پہلے بھیجا. اللہ نے مرشد پہلے بھیجا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. مرشد پہلے بھیجا اور ان کے اندر سے بھیج کے پھر ان سے کہا کہ ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کے لعاب مبارک تک ادب کریں، بال مبارک تک ادب کریں، آپ کے قدم جہاں پڑے ان کا ادب کریں، آپ کی سواریوں کا ادب کریں، آپ کے نام کا ادب کریں. ادب سکھایا، بہت زیادہ ادب سکھایا. پھر قرآن بھیجا، اور قرآن بھی اچانک مستقل نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا. آپ سارا قرآن بھیج دیتے؟ نہیں، پہلے ہستی بھیجی. مرشد اعظم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے مرشد ہیں، مرشد اعظم ہیں. مرشد بھیجے، پھر مرشد کے ساتھ حکم بھیجے، قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں حکم بھیجے. پہلے مرشد بھیجے، پھر ان کا ادب سکھایا، پھر ان کا احترام سکھایا، پھر ان کے اندر
मुआशरे में बताया कि देखो इस हस्ती के साथ कैसे रहना है। मुर्शिद भेजे और क़यामत तक के लिए एक सबक दिया। किसी भी किताब को खुद समझना नहीं, कोई भी इल्म है खुद नहीं समझना, उसके लिए तुम्हें मुअल्लिम चाहिए और मुर्शिद चाहिए। वही किताब आप बच्चे को बिठा के घर पढ़ा दें, उसके लिए स्कूल क्यों भेजते हैं? किताब तो बाजार से मिल जाती है, बच्चे को बिठाएं घर पढ़ाएं। तो बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, कॉलेज क्यों भेजते हैं, मकतब क्यों भेजते हैं? किताब तो वही पढ़नी है। ये सबक है जिंदगी का अजल से कि अगर तालीम हासिल करनी है और तरबियत हासिल करनी है और जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप को किसी के हवाले करो और फिर करो 100%। और उस हवालगी में सहाबा पे जो हाल आए वो जरा पढ़ लेना, अहले बैत पे जो हाल आए वो जरा जिंदगी में पेशे नजर रखना कि उनके पर क्या हाल आए। एक सहाबी को एक बंदा कहने लगा, अगर मैं हुजूर का दौर पाता तो मैं हुजूर को तो पांव नीचे भी ना रखने देता, हर वक्त कंधे पे उठाए फिरता। तो उसने कहा, अगर तू हुजूर का दौर पाता तो काफिर हो जाता। हमारे ऊपर इतने हाल आए, इतने हालात आए, पर हमने अपने आका को नहीं छोड़ा। दुश्मनों की तरफ से खौफ, अपनों की तरफ से खौफ, नागवारियां, नुकसान और घाटे, इतने नुकसान और घाटे आए, बच्चे बिलक बिलक कर मां की छातियों पे जान दे देते थे, मर जाते थे। मां के पास ही खाने को कुछ नहीं होता था। हमने वो हाल देखे। कहा अगर तू वो दौर पाता तो काफिर हो जाता, वो मुर्तद हो जाता। तो कहते हैं मैं सर पे कंधों पे उठाए फिरता। हाल के मुताबिक हाल आए पर साथ नहीं छोड़ा। आज वही हस्तियां हमारे लिए सितारे हैं, आज उनको आले रसूल, असहाबे रसूल कहते हैं, जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा। जमाने ने उनको जो कहा वो भी किताबों में लिखा है कि किस बंदे का साथ दे रहे हो और किस बंदे को साथ लेकर चल रहे हो। जमाने ने उन्हें जो कहा, तानों की शक्ल में, तशनी की शक्ल में, एतराज की शक्ल में दिया और बाकायदा सबूत पेश करते थे। अपने दौर में तो इतना समझदार था, अपने दौर में तो इतना मालदार था, अपने दौर में तो तेरी ये इज्जत वकार थी, यही सब कुछ तेरा खत्म हो गया, हर चीज तेरा खत्म हो गया। सबूत पेश करते थे एतराजों की शक्ल में, लेकिन साथ नहीं छोड़ा, मंजिल नहीं छोड़ी। वो एक हाल आया चंद सालों का, साथ नहीं छोड़ा। आज वही हमारे रहबर भी हैं, आज वही हमारे रहनुमा भी हैं, आज वही हमारे सितारे भी हैं, जिनको देख के मंजिलें तलाश की जाती हैं। और वो जो छोड़ गए उनके कहीं नाम नहीं, उनके कहीं निशान नहीं, उनको कोई जानता नहीं। अगर कोई जानता भी है तो उनके नाम के साथ वो लगा है कि वो गाली बन गए, अबू जहल बन गए। अलग अकल की कसौटी पे परखना, अकल की कसौटी पे परखना, एक है इश्क के साथ परखना, बहुत फर्क है। अकल के साथ परखना और इश्क के साथ परखना बहुत फर्क है। अकल दलीलें मांगता है, दलील मिल जाए मुतमैन, दलील टूट जाए गैर मुतमैन, फिर जिस्म चलता है अंदर नहीं चलता। इश्क कोई दलील नहीं मांगता, इश्क बेदलील होता है। और इश्क के साथ जितना एतराज जितना बढ़ता चला जाए, इश्क उतना अपनी आतिश में जवान होता है। जितना एतराज बढ़ता चला जाए, इश्क अपनी आतिश में जवान होता है। शेख अबुल हसन खरकानी मुर्शिद महमूद गजनवी ने अपने मुर्शिद को ऐसे माना।
اور اسی طرح مانا۔ بہت بڑی مملکت کے بادشاہ، ان کے والد بھی بادشاہ تھے، عمر مرزا شیخ بادشاہ تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، پر کہا نہیں بادشاہت جو ہے، میری ساری سوچیں جذبے، میری سارا کچھ میرا مرشد ہے، میرے محسن ہے۔ ایک بندہ نا مجھ پہ مرشد کی میں تھوڑا سا اعتراض کر رہا تھا۔ ہم احرام میں تھے، بس آئی، بس میں نا ایک نوجوان تھا افریقن، اس نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے پیچھے مرشد لکھا ہوا تھا، پاسپورٹ کا تھیلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بس میں بیٹھ گئے، وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا جو فولڈنگ سیٹ ہوتی ہے بس میں، کہتے ہیں شمال، یسار، دائیں طرف چلو، بائیں طرف چلو، یہ راستے پہ چلو، کیونکہ اکثر ڈرائیور حج کے ایام میں باہر سے آتے ہیں، انہیں راستوں کا پتہ نہیں، انہیں ایک مرشد دیا جاتا ہے جو راہیں دکھاتا ہے۔ مرشد عربی کا لفظ اس کے معنی گائیڈ کے ہیں، رہبر کے ہیں، راہ دکھانے والے کے ہیں، سچی راہوں دکھانے والے۔ میں نے اس سے کہا میں یہ مرشد لکھا ہوا ہے، اور ہوا ایسے چھوٹی سی مرشد سے غلطی ہو گئی، وہ کسی سڑک پہ چڑھ گیا، پھر جو گھومتے 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 ایک چھوٹی سی، اور اس سے غلطی بھی نہ ہوئی، اس نے مرشد کی بات کو نہ مانا۔ وہ کہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، عربی کے 2-4 لفظ مجھے آتے ہیں، زیادہ نہیں۔ وہ کہتا ہے دائیں موڑ، اس نے دائیں نہ موڑا، آگے کبری آئی، اس نے کہا اس برج پہ چڑھ، وہ نہ چڑھا، وہ مڑ گیا، پھر آپس میں بھیڑ گئے وہ دونوں، کہ تجھے میں نے کہا تھا یہ کر۔ وہ غالباً مصری ڈرائیور تھا یا یمنی تھا۔ میری گزارش یہ ہے پہلے مرشد بھیجے پھر قرآن بھیجا، پہلے مرشد بھیجے، مرشدوں کے مرشد، مرشد اعظم، پھر قرآن بھیجا، اور پھر قرآن بھیج کے اور قرآن کی سچی راہیں عطا فرمائی، پھر مرشد کا ادب دیا۔ آج بھی روضہ اطہر کی جالیوں میں مرشد کے ادب کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یہ آج کا سبق شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، یہ آج کا سبق اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں جو راہیں اللہ نے دی ہیں الحمدللہ سچی دی ہیں، اس میں وسوسے، شک، بدگمانی اگر کوئی ڈال رہا یا آ رہی ہے تو ان کو دل میں جگہ نہ دے۔ وسوسے، شک، بدگمانی اگر کوئی ڈال رہا ان کو دل میں جگہ نہ دے۔ آپ یہاں انوکھی بات سنیں، آج تک نیوٹن کے قانون میں کسی بندے نے کہا نہیں، یہ نہیں کہا کہ وسوسے بدگمانی ہے، یہ کہاں سے آیا، کون تھا، کیوں ہے؟ یہ جو گولی ہوتی ہے درد والی، بخار والی، اس کے فارمولے اور اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں بولے گا، کر لیں تجربہ۔ ڈسپرین، ایسپرین، پیراسیٹامول، کون سی، پیناڈول، کوئی آج تک آپ کہیں آج تک کوئی بندہ اس پہ بحث کر رہا ہو، تجربہ کر لو، اس کے بارے میں کبھی وسوسہ آیا ہو؟ کوئی بندہ موٹا شیشہ لگا کے اس کا فارمولا پڑھ رہا ہو، بحث کر رہا ہو کہ اس میں مٹی ہے، کوئی کہتا نہیں چونا ہے، وہ کہتا نہیں یہ جھوٹ ہے۔ اچھا دل میں وسوسہ آیا ہو؟ نہیں آئے گا، آپ محسوس کریں وسوسے ان راہوں پہ کیوں آتے ہیں۔ وہ نفس اور شیطان کو پتہ ہے کہ ان راہوں پہ اگر چلا تو یہ راستہ سیدھا جنت میں جائے گا، یہ راستہ عزت میں جائے گا، یہ راستہ وقار میں جائے گا، اور یہ راستہ دولت، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیوں میں جائے گا۔ کیونکہ اگر اس نے دنیا میں خوشیاں، خوشحالی پالی تو پھر میری راہیں کہاں؟ کیوں انسان پہ جب حال آتا ہے، یہ بات غور سے سنیے گا، کوئی تنگ دستی کا، قرضے کا، بیماری کا، دکھ کا، تکلیف کا جب حال آتا ہے انسان پہ، اس حال میں بڑے بڑے لوگوں کے ایمان چلے جاتے ہیں، ہاں ایمان چلے جاتے ہیں۔
ईमान चले जाते हैं। उसे पता है कि अगर इसने ये सच्ची राहें अख्तियार कर ली, इन हालों से निकल जाएगा, खात्मा ईमान पे हो जाएगा, दुनिया की मसाइल में, मुश्किलों में, तो ये हाल इस पे नहीं आएगा। इसलिए इन राहों पे शक और शुबा और वसवसे इसके अंदर पैदा होते हैं। इन राहों में शक, शुबा और वसवसे पैदा होते। डॉक्टर ने यूं तोड़ा, टीका लगाया, सुई डाली, उसके हाथ नहीं पकड़ा कि ये तेरी सुई में है क्या, इसमें पानी भरा है क्या है। आज तक यहां शक नहीं आएगा। आज तक पैकेज मिलाने के लिए स्टार हैश बच्चे को याद हो गया उन्हें कि भी हम स्टार हैश की क्या जरूरत है। और मोबाइल का कोई नंबर मिलाना हो, पहले 0 आता है, 0 आता है, उन्हें कहा ये क्या जरूरत है। कभी भी इन चीजों पे शक क्या, ख्याल ही नहीं आएगा। ये आज आपको ख्याल आ रहा होगा कि हाँ ये भी तो बातें थी। खैर के कलिमात, खैर के मामले में क्यों वसवसा आया, क्यों शक आया, किसी ने क्यों तबसरा किया, किसी ने क्यों बदगुमानी डाली, वसवसा डाला, क्या डाला, क्यों डाला। इसकी वजह यही है युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाह कहता है याद रखना, तुम्हें वसवसे डालने वाली 2 ताकतें होंगी, मिनल जिन्नति वन नास। नजर नहीं आएंगी, एक नजर आएंगी। जो नजर आएंगी वो लोग होंगे, नास लोग, और जो नजर नहीं आएंगी वो अंदर की आवाजें हैं, वो अंदर के वसवसे हैं, वो अंदर की कशमकश है, वो अंदर की जंग है। इनसे निकलना है और इससे निकलते हुए अपनी सच्ची राहों को तलाश करते करते जिंदगी की मंजिल तय करनी इंशाअल्लाह। ये आज का सबक है, ये आज का सबक है। अगर आप ना सोते ना, सबक लाजवाब था। रोज यही है, रात मुझसे हमारा मशवरा होता है रोजाना आप हजरात की इकराम के लिए कि हम मजीद कैसे आपकी खिदमत कर सकें इशा से पहले। तो मैं रात यही मशवरे में कह रहा था, मेरे सामने सोने वाले बंदे मेरे मजमून छीन लेते हैं, मजमून छीन लेते हैं। कितने बेशुमार सोए हुए हैं, मजमून छीन लेते हैं। वरना ये सुबह का वक्त, सुबह गाही का वक्त बहुत नूर का वक्त है। यहां मजमून मिलते हैं, अल्लाह की तरफ से इल्म मिलता है जिसे मजमून कहते हैं। सोने वाले मजमून छीन लेते हैं। आपने महसूस किया होगा कि अगर कोई गाड़ी में बैठे और अगली सीट पे बैठ के सोए तो ड्राइवर उसको नहीं सोने देता। वो कहते हैं ना सो, तेरे सोने से मैं सो जाऊंगा। अगली सीट पे ड्राइवर किसी को नहीं सोने देता। मैं क्या करूं, कहना छोड़ रहा हूं कि ना जागे कहना छोड़ रहा हूं और फिर मजमून को मुख्तसर करके चला जाता हूं, जबकि यह मजमून बहुत ताकतवर है। इसको बयान करना चाहिए। सिर्फ सोने वालों की ऐसी मेरे ऊपर पड़ती है चीज कि मैं मजमून मुख्तसर करके चला जाता हूं। कल भी देखें, मेरे रोज सुबह के मजमून मुख्तसर हो रहे हैं। आप महसूस करें, मुख्तसर हो रहे हैं। उसकी वजह सोने वाले बार बार अर्ज किया, नहीं मानते तो खुद ही बंदा पीछे हट जाए, खुद ही पीछे हट जाए। मैं क्या करूं, आपसे दरखास्त तो करता रहता हूं, मिन्नत भी करता हूं, या तो मुझे ऐसी जगह बैठाए मैं आपको देख ना सकूं। बार बार किसी को उठाना अच्छा नहीं लगता। एक को उठाऊं 4 और सो रहे हैं, 4 को उठाऊं 100 और सो रहे हैं। या तो तस्बीह खाने में नींद पूरी नहीं मिलती या फिर नींद ज्यादा मिलती है। सोचें इसको, बड़े गम की बात है। बारिशें हो रही हों, बर्तन ऊंधा पड़ा हो, जितनी बारिश होती रहे कतरा ही नहीं गिरेगा। बारिश जितनी भी होती रहे एक कतरा भी नहीं गिरेगा। ये सोने वाले वो हैं, बारिश हो रही है, मौजूद है, लेकिन बर्तन उल्टा है, एक कतरा भी नहीं गिरेगा। इमाम, कितनी बड़ी हस्तियां, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह,
बंदे खड़े होते थे जो थोड़ा सा ऊँगता था सोता तो उठा के बाहर फेंक देते थे, और इस अंदाज से फेंक देते कि हड्डी टूटे या टांग टूटे। आते थे ख्याल करो मकाम अदब है। तो मिन्नत करना फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा हूं। आता हूं, बैठता हूं, सुबह का वक्त है, अल्लाह की तरफ से इल्म मिलता है, मज़ामीन मिलते हैं, लेकिन मुख्तसर करके चला जाता हूं। इधर सो रहे, उधर सो रहे, उधर सो रहे, कोई टेक छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहते पुराना हो गया, रोज की तरतीब है, मकाम अदब होगा मिलेगा, वरना नुकसान की इंतहा हो जाएगी। तस्बीह खाना, कुरान कहता है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ के तुम गुमराह हो जाओगे। कोई कुरान पढ़ के भी गुमराह होता है? तुम कुरान की वजह से, उसकी वजह वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह ने दलील दी है, ख्याल करना, जो फासिकीन होंगे वो गुमराह होंगे। जो अपने मिजाज से चलेंगे, जो अपने मन से चलेंगे, जो अपनी तबीयत से चलेंगे, जो अपने जज्बों से चलेंगे, और मैं कि वो फिर गुमराह हो जाएंगे खुद। कहा कि इतना वक्त तस्बीहाना गुजारा, तेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं, तुझे कुछ मिला नहीं, तूने कुछ पाया नहीं। कहा मैं अपनी तबीयत के मुताबिक वक्त गुजार के आया था, हुक्म के मुताबिक नहीं, तबीयत के मुताबिक। मैंने अपनी तबीयत को नहीं तोड़ा था। जैसे हो जाए, जिस तरह हो जाए, तुम जानो, तुम्हारा निजाम जाने, मेरी तबीयत यही है। मैंने टेक लगाना है, मैंने सोना है, मैंने ऊँगना है, मेरी अपनी मर्जी है। सारा दिन मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। मैं आके बैठा हूं, मैंने एक दफा एक बंदे को देखा चने खा रहा है। चने खाने की ना खुशबू उठती है, चना सही भुना हुआ तो उसकी खुशबू। मैं बैठा तो आखिर आप भी खाएं। मैंने चंद चने उठा। मैं क्यों खा रहे हैं? कहने लगा मेरे पट्टे कमजोर हो गए थे, आसाब कमजोर हो गए थे, मैंने यहाँ इलाज कराया, खत्म हो गया था, मैं चल फिर नहीं सकता था, सहारे से उठता था, जिस्म लड़खड़ाता था, ऐसे लर्जा होता था, वाइब्रेशन होती थी, गिर पड़ता था। बहुत यहाँ इलाज किए, टेस्ट किए, उन्हें कहा ये दुनिया की लाइलाज बीमारियों में से एक इलाज है। फिर कहने लगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में गया, वहां का वीजा लगवाया, टिकट ली, एक डॉक्टर था, उससे टाइम लिया, और डॉक्टर से टाइम लेने के बाद उसने, अंग्रेज ने मुझे चेक किया, बातें की, पूछा, टेस्ट लिए, सारा इलाज करने के बाद कहने लगा चने खाओ। बस सारा इलाज करने के बाद कहा कि मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया कि इस चनों के लिए मैं यहाँ आया था, बहुत गुस्सा आया। कहा कि उसने मेरे चेहरे को पहचान लिया, अंग्रेज ने। उसने कहा यह बज़ाहिर मामूली चीज है, इस मामूली चीज है। और फिर उसने कहा कि बर्रे सगीर के बच्चे पहले चने खाते थे, अब टाफियां खाते हैं, पहले चने खाते थे, अब चॉकलेट, टाफियां, बर्गर, बोतलें और ये चीजें इस्तेमाल करते हैं, पहले चने खाते। बस वो जो चने तुम्हारी जिंदगी से गए हैं और तुम्हारी जिस्म, आसाब, पट्टे, हर चीज तुम्हारी बिल्कुल बेकार हो गई। मुगल दौर में एक बादशाह था, अब्बा जी फौत नहीं हो रहे थे एहतियातन। अब अब्बा जी फौत हों तो वली अहद को बादशाहत मिले। अब्बा की उम्र लंबी हो गई। फिर बादशाह को कैद कर दिया बड़े बेटे ने एक महल में। अब्बा जी अब आप बूढ़े हो गए, अब आप यहाँ रहे, हमें हुकूमत करने दे। कैद कर दिया तो बादशाह ने कहा चलो बेटा तूने मुझे कैद कर दिया, दो चीजें तो दे दे, एक चने दे दे मैं खाता रहूंगा चने, और एक बच्चे दे दे मैं पढ़ाता रहूंगा। तो बेटे ने कहा बादशाह अब्बा मेरा है, कैद हो गया है पर बादशाही निजाम उससे नहीं गया। क्यों? बच्चे होंगे तो हुकूमत होगी बच्चों पे, बैठ जाओ, उठ जाओ, ये कर दे, फला कर दे। और चने जो हैं वो इसलिए अब्बे ने मांगे हैं, ये है ग़िज़ा ही शाही है, शाही ग़िज़ा है। इंग्लिश में चने को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा। और घोड़े की ग़िज़ा क्या होती है? चने होते हैं। घोड़े की जो असल ग़िज़ा है वो चने और घास मिला के देते हैं। असल जो ग़िज़ा है दलिया होता है चने का बना हुआ। और घोड़े की ताकत से आपकी गाड़ी का इंजन है, आपकी मोटरें हैं, कहते हैं इतने हॉर्स पावर की है। हॉर्स किसे कहते हैं? घोड़े को। चने में क्या राज रखा हुआ है, चने में क्या राज छुपा हुआ है। एक बाबा जी थे, फिरोजदीन साहब मुल्तान के, रहमतुल्लाह अलैह, हकीम साहब थे। ऐसे बाजू करके बैठे हुए थे, पुरानी बात है कुछ 30 साल। जो नौजवान आता, रोए इधर, ये बाजू मेरा है, तू इधर से खींच, तो इधर से खींच, मेरा बाजू हिला के दिखा दो।
میں بھی شامل ہو گیا ان میں. سارے جوان لگے ہوئے ہیں اور بابا جی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندے کو کہنے لگے پترا ماں دا کھیر کیا نہیں پیتا, ماں کا دودھ نہیں پیا, زور لگا. تیش دلاتا تھا. بابا کیا کرتا تھا؟ تیش دلاتا تھا, غصہ دلاتا تھا اور زور لگائے. جب کر لیا نا جیب سے کہنے لگے منہ کھولو جلدی کرو سارے, منہ کھولو. ہاتھ میں کرنا منہ کھولو. چنے, کشمش اور دیسی بادام, یہ بریلر بادام نا دیسی, منہ میں ایسے اٹھا کہ جو منہ میں ڈالا نا منہ بھر گیا اور منہ سے نکال لگا. ایسے ہاتھ دو اور منہ کا اپنا سسٹم بناؤ, منہ بھر دی سب کا. کہنے لگے میری تم طاقت کا راز پوچھو گے, میری طاقت کا راز دو چیزیں ہیں. کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا, بدن سے کشتی کھیلی ہے, یہ لفظ ہیں بابے کے. کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا, بدن سے کشتی. نہانے کے بعد میں نے پورے بدن پہ تیل لگایا نہیں, کشتی کھیلی ہے, ملا ہے بہت زیادہ. ایک اور صبح نہار منہ میری غذا یہ ہے, اور ویسے بھی میری جیب میں رہتے ہیں, میں چگتا رہتا ہوں. اس کے الفاظ ہیں کھاتا رہتا ہوں. جس کو زیادہ غصہ آ رہا ہو اس کے سینے پہ نام عمر لکھیں, غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. جس کے دل میں وسوسے آتے ہوں, برے خیالات آتے ہوں, شیطانی وسوسے آتے ہوں, انگلی سے عمر لکھ دے, اللہ وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے. کوئی بچہ ڈرتا ہو سوتے وقت اس کے سینے اور پیشانی پہ عمر لکھ دیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. چند دن میں لکھتے رہیں. کسی جگہ درد ہو رہا ہو وہاں عمر لکھیں, درد ختم ہو جاتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے, شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اور شیطانی چیزیں دور ہو جاتی ہیں. جو درد اور بیماری جو وسوسوں اور شیطانی قوتوں کا ذریعہ ہیں اور خود شیطانی چیزیں. لڑائی ہو رہی ہو تو عمر پڑھیں تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے. بچے بستر پہ پیشاب کرتے ہوں, رات کو کیا کریں؟ سینے پہ کیا لکھیں؟ عمر لکھیں. بستر پہ پیشاب نہیں کرتے. جس کے رات کو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہوں وہ ناف کے اوپر لفظ عمر لکھے, اس انداز سے کہ اس کی میم ناف کے اندر جائے, اس کی نیم ناف کے اندر جائے, میم ٹھیک ہو جاتا ہے. شیاطین تنگ کرتے ہوں, جنات تنگ کرتے ہوں, ان کو حضرت عمر کا واسطہ دیں, چھوڑ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مناقب, ان کے کمالات, ان کے فضائل اور امت اور انسانیت کے لیے ان کے وظائف, تسبیحات, معمولات اور دکھوں اور تکلیفوں سے نجات کے کچھ اعمال عرض کروں گا آپ کی خدمت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو مزاج اور جو کیفیات عطا فرمائی تھی, سیدنا ابو اسحاق سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بے چھنا آٹا کھاتے ہوئے دیکھا, اس کے بعد میں نے پھر کبھی چھنا آٹا نہیں کھایا. جہاں اس میں طاقت ہے, جہاں اس میں سادگی ہے, جہاں اس میں غنا ہے, اور وہاں اس میں ایک سائنسی راز بھی ہے. آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی سائنس چھان, بورا, فائبر اور موٹا آٹا, دیسی چکی کا آٹا, پوری دنیا اس پہ آ رہی ہے کیونکہ سفید آٹے میں ساری بیماریاں ہیں اور موٹے آٹے اور انچھنے آٹے میں ساری صحت ہے. یہ راز ہم نے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور امت کو یہ راز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں قحط پڑا اور بہت بڑا قحط پڑا. آپ ایک جانور پر سوار ہوئے, اس نے راستے میں لیڈ کیا, اس کی لیڈ میں جو کے دانے نظر آئے. غور سے سنیے گا. حضرت عمر نے فرمایا مسلمان تو بھوک مر رہے ہوں اور میرا جانور جو کھائے, اللہ کی قسم اس وقت تک سواری نہیں کروں گا جب تک مسلمان جینے کا سامان نہ مہیا کر لیں, ان کی غربت, ان کے فاقے, ان کا قحط ختم نہ ہو جائے. اور آپ کے غلام حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں انہوں نے اپنے اوپر گوشت کو منع کر دیا تھا, حرام کر دیا تھا کہ جب تک خوشحالی نہیں ہوگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا. قحط کے زمانے امت کا یہ درد, عالم کا یہ درد. اور اس قحط کے زمانے میں مسلم بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ, اور حتیٰ کہ اپنے بستر اپنی بیویوں سے دور کر دیے کہ جب تک مسلمانوں کا قحط دور نہیں ہوتا. اور حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ اتنے غمگین ہوئے ان کے خادم کہ شاید وہ اس قحط کے غم میں مر ہی نہ جائے. سیدنا عیسیٰ بن معمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹے کو آپ نے تربوز کھاتے دیکھا. فرمایا 100 کروڑ افسوس ہے اے میرے بیٹے, تو پھل کھا رہا ہے, امت محمدیہ بھوک سے نڈال ہو چکی ہے.
اور آپ نے گھی اور روغن، مکھن، بلائی، یہ ساری چیزیں اپنے اوپر منع کر دی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں اونٹ ذبح ہوئے، اس کے کوہان اور کلیجی کا بہترین گوشت پکا کر حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہنے لگے ہائے میں کتنا برا حاکم ہوں گا اگر میں عمدہ کھانے کھاؤں اور لوگ بچا کچا کھائیں، لے جاؤ میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ لوگوں میں تمنگری عام نہ ہو جائے۔ اب ایک راز ہے ایسا جو راز ضرور سنیے گا۔ پھر یہ قحط کے زمانے میں جب لوگ مر رہے تھے، جانور ختم ہو گئے، پانی نہ رہا، سبزہ نہ رہا، ہر چیز ختم ہو گئی، تو پھر قحط ختم کیسے ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ منورہ میں جب قحط سالی ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ پہلے ہم تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کر، یہ میں بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، اور تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر یوں دعا کرتے تھے اور ہم پر بارش اللہ نے نازل فرما دی۔ ایک اور روایت عبد الرحمن بن کعب سے روایت ہے، مدینہ میں جو قحط آیا تو حضرت عمر پریشان تھے، حضرت بلال مزنی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے کہ میں آپ کی طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اے عمر میں تجھے بہت دانا سمجھتا رہا اور سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے استفسار کیا، یہ خواب تم نے کب دیکھا؟ اور میں کل رات کو۔ پھر آپ نے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پوچھا، اے لوگوں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ مزید بہتری کی گنجائش ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے حضرت بلال کا خواب سنایا تو لوگوں نے اس کی تصدیق کرتے فرمایا، حضرت بلال نے بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے بارش طلب کیجیے۔ چنانچہ حضرت عباس کو لے کر نکلے اور نہایت ہی رقت امیز دعا مانگی اور اللہ نے بارش کرا دی۔ اس معاملے میں اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے سب لوگوں کو جمع فرمایا اور سب کی نظریں امیر المومنین پر لگی ہوئی تھی، اور آپ نے اپنی دعا کے آخر میں کیا فرمایا؟ اے اللہ میں اپنی رعایا کے معاملے میں مجبور ہوں، اے پیارے رب جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ تھاما اور یوں عرض کیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور وہ کے بقیہ اجداد و اکابرین کی دعاؤں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری بات سچی ہے تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکے سورۃ کہف کی آیت جن کی دیوار حضرت خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اس کا حوالہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں پیش کیا کہ ان کا نیچے خزانہ تھا، اس کی حفاظت اس لیے ان کا باپ نیک تھا، اے اللہ تو نے بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے دیوار کی حفاظت فرمائی، لہذا تو اپنے نبی کے چچا کے وسیلے حضرت عباس کے وسیلے سے ہماری حفاظت فرما، ہم تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دی، بارش نازل فرما۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ میں نے مختلف روایات اور مستند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور ایسا کرنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کر دیا کہ حجر اسود تو پتھر ہی ہے، اگر میرے حبیب تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے دے رہا ہوں ورنہ نہ دیتا۔ اتنے حساس انسان ہیں اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور موتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے ایک اونٹ خرید کر چراہ گاہ میں چھوڑ دیا، عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ موٹا تازہ ہو گیا، اسے بیچنے کے لیے میں بازار لایا، بازار میں حضرت عمر کی نظر میری اونٹ پر پڑ گئی، والد کی، پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ عرض کیا آپ کے بیٹے کا۔ یہ اونٹ کس کا ہے؟ پھر پوچھا تو عرض کیا حضور میں نے اسے خریدا، چراگاہ میں چھوڑ دیا اور یہ چرتا رہا۔ حضرت عمر نے طنزیہ انداز میں فرمایا
अमीर मोमिन के बेटे के ऊंट को चराओ, अमीर मोमिन के बेटे के ऊंट को पानी पिलाओ, यानी तुम्हारे नौकर हैं। और फरमाया, ए अब्दुल्ला, इसे बेचकर जिस कीमत में तुमने खरीदा था अपने पास रख लो, मुनाफा बैतुल माल में जमा करा दो। वाह, इंसाफ सबसे पहले घर से शुरू किया और अपने बेटे से शुरू किया। सबसे पहले इंसाफ घर से शुरू किया और अपने बेटे से शुरू किया। अल्लाह अकबर, क्या अजीम लोग थे, क्या अजीम इंसान थे, क्या हस्तियां थी जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत बड़े सबक छोड़े हैं। अब एक और इंसाफ देखिए। शाह रूम का कासिद आया, हज़रत उमर की ज़ौजा ने, आपकी बेगम ने बैतुल माल से 1 दिरहम कर्ज लेकर उसकी खुशबू खरीदी, उसे बोतल में डालकर कासिद के हाथ शाह रूम की बीवी के लिए तोहफा भेज दिया। बादशाह की बीवी ने उसी बोतल को इत्र से खाली करके उसमें जवाहरात डालकर वापस हज़रत उमर की बीवी को हदिया भेज दिया। आपकी बेगम के पास जब पहुंचा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तमाम जवाहरात निकालकर फर्श पर बिछा लिए और पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने सारा माजरा बयान किया। आपने उन तमाम जवाहरात को बाजार में फरोख्त कर दिया। उनकी कीमत में सिर्फ 1 दिनार बीवी को देकर बाकी रकम सारी बैतुल माल में जमा करा दी। हुक्मरान, और कितने बड़े हुक्मरान, 3 बर-ए-आज़म के हुक्मरान थे, 3 बर-ए-आज़म, और 3 बर-ए-आज़म के हुक्मरान की सूरत हाल यह है कि उनके मिजाज में इतनी बड़ी एहतियात और इतनी बड़ी कैफियत कि वो अपने आप को इस एहतियात से लेकर चलाते।